الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، اس میں 29 آیات ہیں، اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ آخری صورتیں ہیں تقریباً سب میں قیامت کے حالات اور احوال کو بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پہ بھی قیامت کے وقوع کے جو مختلف حالات ہیں ان میں سے کچھ حالات کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو کیا کر دیا جائے گا، کوورا کا معنی لپیٹ دیا جائے گا، آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بے نور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر گرنے کو کیا کہتے ہیں، انقدرہ، تو جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ساتھ کوئی چیز اڑ جاتی ہے نا، تو اسی طرح پہاڑ بھی اڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کہ سورۃ قاریہ میں فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون اڑتی ہے باریک سی، اس طرح پہاڑ بھی اڑیں گے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنی کو کیا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ عشار کہتے ہیں 10 ماہ کی جو اونٹنی ہوتی ہے، 10 مہینے کی گابن ہو تو اس کا بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے، تو یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ عرب میں جو اونٹنی ہوتی تھی خاص طور پر وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہو، تو اس کے دودھ کا زمانہ بڑا قریب ہوتا ہے اور لوگ اس کو بڑا اچھا مال سمجھتے ہیں۔ آج کل بھی جو لوگ بھینسیں رکھتے ہیں ان کے ہاں بھی جب بھینس قریب الولادہ ہو تو اس کا یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، ظاہر اس کے بعد اس نے دودھ وغیرہ دینا ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا کے اندر محبوب ہیں وہ اس دن بالکل بیکار ہو جائیں گی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن جو وحشی جانور ہوں گے، جنگلی جانور ہوں گے، وہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کیا کر دیا جائے گا، سجرت کا معنی ہے بھڑکا دیا جائے گا، یعنی آگ کے اس میں آگ لگ جائے گی اور وہ جل جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو یعنی لوگوں کو زُوِّجَتْ جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا، یعنی انسانوں کے مختلف گروہ بنیں گے نا، سورہ واقعہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس میں 3 انسانوں کے 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سابقین اولین، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسانوں کے گروہ بنائے جانے کا مقصد یہ ہے، جوڑے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ یعنی ایک تو کیٹیگری یا ایک جوڑا یا ایک گروپ ان کا بن جائے گا، اور اسی طرح برے لوگوں کا گروپ بن جائے گا، اور برے لوگوں کے اندر مختلف گروپ بنیں گے۔ ہاں جی، کوئی سود کھانے والا ہے، کوئی حرام کھانے والا ہے، کوئی کیا کرنے والا ہے، تو اسی اعتبار سے مختلف گروہ بن جائیں گے۔ نیکیوں کے اعتبار سے بھی مختلف گروہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ جو ہر نیکی کرنے والا ہے اس کے لیے الگ سے جنت کا ایک دروازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جو قال ریان، اس کا نام ریان ہے، تو وہ جنتیوں کو ہر دروازہ پکارے گا۔ تو جس کا جو عمل زیادہ مضبوط ہوگا، تقویت ہوگی، جس میں اس کی خصوصیت ہوگی، اس کی طرف چل پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفوس زُوِّجَتْ، کہ جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کا معنی ہے کہ وہ بچی جس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا، زمین میں درگور کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو تھے وہ یعنی ان کے ہاں جہالت ایسی تھی کہ وہ بچی کی ولادت پہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اس کو عیب سمجھتے تھے اپنے لیے، تو پھر کیا کرتے تھے، وہ اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بچی کو اٹھا کے اس سے پوچھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کا حساب لیں گے۔ تو یہاں پہ جو سوال ہوگا بچی سے، وہ ایک سوال تو ہوتا ہے اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، مواخذے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ یعنی بتائیں بھی کیا مسئلہ، جیسے ہم بچے کو پوچھتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنی پریشانی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھیں گے، اور پھر جو بھی اس کا گنہگار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب
موعودہ سے یعنی زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سئلت پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ کس جرم کے اندر اس کو قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. صحف صحیفہ کی جمع ہے، اس سے مراد انسانوں کے اعمال نامے ہیں. یعنی جیسے انسان کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. ہاں جی. اور قیامت کے دن سب کے نام اعمال پیش ہوں گے. ہر آدمی جو ہے اپنے نام اعمال کے بارے میں حساب و کتاب دے گا، تو وہ صحیح سے کھلیں گے، ہر ایک کو اس کا نام اعمال ملے گا. ہاں جی. کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا جو نیک لوگ ہوں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. ہاں جی. اور پھر یہ کسی آپ نے صورتوں میں پڑھ لیا. ہاں جی. سورہ حاقہ کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ سارے حالات پیچھے بیان ہو گئے نا. تو وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ اور جب نامہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. کتاب بندے کھل گئی، دیکھ لیا آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اعمال نامے بندے اب ان کو دیکھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں ملیں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج یہ تمہارے لیے حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی. ہاں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کو کھینچ دیا جائے گا. کشطت سے یہاں مراد یعنی آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اس کا چھلکا اتار دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم کو کیا کر دیا جائے گا؟ بھڑکا دیا جائے گا. جہنم کو سعیرت یعنی مزید بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا نیک لوگوں کے لیے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ جان لے گا نفس، ہر انسان ہر شخص جان لے گا ما احضرت جو اس نے حاضر کیا ہے. ہاں جی. ما احضرت کا معنی ہے کہ جو اس نے حاضر کیا ہے قیامت کے اندر اپنے ساتھ جو لے گیا ہے اس کو جان لے گا. فلا اقسم بالخنس لا زائدہ ہے، اقسم یعنی میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس کس کی؟ جی خنس کی. خنس سے مراد یعنی وہ ستارے ہیں جو پیچھے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الجوار الکنس، الجوار الکنس یعنی جو کیا ہوتے ہیں جی؟ جوار کا معنی چلتے ہیں اور الخنس کا معنی یعنی دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت نے لکھا ہوا کہ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں دب کر چھپ گئے. ان ستاروں کی گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائے گی. یعنی بہت سارے کائنات کے اندر ہمیں ستارے نظر آنے، جیسے آپ سرکہ چاند کی مثال ہی لے لیں، کیسے مشرق سے نکلتا ہے ٹھیک ہے نا، مغرب میں جا کے جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ مغرب سے نکل کے مشرق میں غائب ہو جاتا ہے، پھر مشرق سے نکلتا ہے. اسی طرح مختلف ستارے ہیں جو مختلف انداز سے گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی قسم کھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. تو اس قدرت کے عظیم شاہکار کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کی قسم کھائی ہے. واللیل اذا عسعس، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس جب وہ کیا ہو جائے گی؟ جانے لگے، یعنی جب وہ رخصت ہو جائے. والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس لے، یعنی جب صبح پھوٹ پڑے، نکل پڑے. انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن لقول ایسا قول ہے، رسول کریم جو ایک معزز فرشتے کا ہے، یعنی معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. ذی قوت جو قوت والا ہے، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین بڑے رتبے والا ہے. یعنی جو فرشتہ جو وہی لے کے آیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام. مطاع ثم امین، مطاع کا معنی ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں پہ، امین اور وہ امانت دار ہے. اطاعت کی جاتی ہے، ظاہر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو باقی جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں، وہ مطیع ہیں اور یہ مطاع ہے. ٹھیک ہے نا.
تو مطاعن کا معنی ہے کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے وہاں پہ۔ وما صاحبکم بمجنون، فرمایا کہ نہیں ہے تمہارے ساتھی بے مجنون مجنون، یعنی اے مکہ والوں، مکہ والے جو تھے وہ نبی علیہ السلام کو مختلف طعنے دیتے تھے، جیسے گزشتہ انبیاء کو ان کی اقوام نے طرح طرح کی انداز سے ستایا، کبھی ان کو مجنون کہا، کبھی پاگل کہا، ٹھیک ہے نا جی، کبھی ان کو جادو زدہ کہا، تو مکہ والے بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اے مکہ والو تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے دیکھا اس کو افق مبین، کھلے آسمان پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ وما هو علی الغیب بالظنین، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخل نہیں کرتے، یعنی جو انہوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وما هو علی الغیب، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بالظنین، بخل کرنے والے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ نہیں ہے وہ قرآن کسی مردود شیطان کی بات، یہ کسی شیطان کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ایک قوت والا فرشتہ لے کے آیا ہے، ایماندار فرشتہ لے کے آئے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، یعنی یہ تو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے۔ لمن شاء، جو شخص چاہتا ہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم، سیدھا رہنا، جو شخص تم میں سے سیدھا ہونا چاہتا ہے، راہ راست پہ آنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک تذکیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ وما تشاءون، اور تم چاہو گے نہیں، اللہ، مگر وہ، ان یشاء اللہ، یہ کہ خود اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اچھا جی، صدق اللہ عظیم۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورۃ الانفطار۔ اس میں بھی قیامت کی جو حالات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمائے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان کیا ہو جائے گی۔ انفطرت کا معنی ہے یعنی جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا، اس کے اندر یعنی کوئی چر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو یہاں انفطرت کا معنی ہے جب آسمان ٹوٹ جائے گا۔ پھٹ جانے سے بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب آسمان کیا ہو جائے گا، یہاں پہ حضرت لکھے چر جائے گا، یعنی اس کے اندر تراڑیں آ جائیں گی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں، انتصرت کا معنی جڑ جانا، گر جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو کیا کر دیا جائے گا؟ ابال دیا جائے گا۔ پیچھے آیا تھا نا کہ جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو یہاں پہ بھی ابال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے آگ لگ جائے تو وہ چیز ابل پڑتی ہے، تو ان دونوں مفاہیم میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، ان قبروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اکھاڑ دیا جائے گا، جتنی بھی قبر کے اندر دفینے ہیں، زمین کے اندر دفینے، سب باہر نکل آئیں گے، چاہے وہ کوئی ذی روح ہوں، غیر ذی روح۔ علمت نفس، جان لے گا ہر نفس، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی آگے بھیجا جو اس نے اعمال آگے بھیجے، ٹھیک ہے نا، اور پیچھے چھوڑا دنیا کے اندر جو کچھ اس نے کما کے چھوڑ دیا، حلال حرام جو بھی تھا، اس سب کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے کریم رب سے، یعنی اے انسان تو اپنے کریم رب سے غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تجھے غفلت میں کس چیز نے ڈال دیا؟ الذی، وہ ذات، خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، اور تجھے اعتدال سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء و جوارح کو، تمہاری جسامت کو ایک خوبصورت انداز سے بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکب، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ فی ای صورت، پھر جس صورت کے اندر، ما شاء، جو اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ رکب یرکب ترکیباً ہے نا، جوڑ دینا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو دین کو۔ دین سے مراد سزا و جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن، یعنی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر کیا نہیں، حافظین مقرر ہیں، حفاظت والے فرشتے مقرر ہیں، مراد اسے نگران فرشتے ہیں۔
کرامن کاتبین جو معزز ہیں لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ دائیں والا نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں والا برے اعمال لکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، تم جو بھی دنیا کے اندر کہتے ہو، بولتے ہو، ہاں جی کرتے ہو، سب اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، ابرار نیک لوگ، لفی نعیم وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاجر لوگ، بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونها، وہ داخل ہوں گے اس جہنم کے اندر، یوم الدین سے جزا و سزا والے دن، یعنی قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ نہیں ہوں گے اس جہنم سے غائب ہونے والے، یعنی وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے، کیا چیز ہے وہ۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تمہیں کیا پتا کہ سزا و جزا کا دن کیا چیز ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ وہ دن کہ جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی بھی چیز کا۔ لا تملک نفس، کہ کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، لنفس دوسرے نفس کے فائدے کے لیے، شیئن کچھ بھی، ان کوئی نفس دوسرے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم تمام تر اللہ ہی کا چلے گا، یعنی وہ دن ہوگا کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، ہاں جی، اور تمام حکم اس دن اللہ تعالیٰ کے ہی چلے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورۃ المطففین۔ سورۃ المطففین، مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اور ویسے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن یہاں قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے اس کو مطلقاً بیان کیا ہے۔ اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو خیانت کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا تذکرہ فرمایا کہ ویل، بڑی خرابی ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، کہ جب وہ لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ان کو کیل کر کے، ہاں جی، ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کرتے ہیں، یعنی جب انہوں نے کچھ دینا ہو، چاہے وہ اس کو پیمائش کر رہے ہیں یا اس کو وزن کریں، تو پھر وہ کمی کرتے ہیں۔ الا یظن، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے، انہوں نے گمان نہیں کیا، اولئک، ان لوگوں نے، کہ انہم مبعوثون، یہ کہ ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ مقصد کیا ہے؟ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی، جو یہ کمی کوتاہی کرتے ہیں، ہاں جی، ان سے کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگی۔ لیوم عظیم، ایک بڑے زبردست دن کے اندر، یعنی وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکار لوگوں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ سجین کا ویسے معنی قید خانے کے آتے ہیں، اور یہ جو سجین ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کفار کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ دو جگہ ہیں، ایک علیین ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، اور سجین یہ جو ہے جہاں پہ کفار کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، بدکار اور برے لوگوں کے ساتھ ان کی ارواح کو رکھا جائے گا۔ اور فرمائے کہ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، یعنی سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں سزا و جزا کے دن کو۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، اور اس کو نہیں جھٹلاتا، الا، مگر ہر ایسا شخص، کل معتدن، جو حد سے گزرنے والا ہے، عظیم گناہ گار ہے، یعنی قیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، قالا، تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات کو یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ران علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ انہوں نے کمایا، جو وہ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ لگتا ہے، تو گناہ کرتے 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 اور نقطے لگتے لگتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو خیر کی بات نہ سمجھ میں آتی ہے جی، نہ وہ دیکھ اس کو سکتا ہے، نہ اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں جو مثال دی صم بکم عمی فہم لا یرجعون والی صورت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، انہم الربہم بے شک وہ لوگ اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نیک لوگوں کو ہوگا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے روک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم پھر وہ لوگ کیا ہوں گے، داخل ہونا پڑے گا یا داخل ہونے والے ہوں گے جہنم کے اندر، یعنی پھر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ چیز کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی یہ وہ دوزخ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ کلا خبردار ان کتاب الابرار لفی علیین بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون اور تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ علیین کا لفظی معنی کیا ہے؟ بالا خانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو علیین سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، ہاں، اور وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی ہوتا ہے۔ وما ادراک ما علیون اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تحریر ہے، یشہدہ المقربون جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، یعنی اس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، مطلب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون اور وہ تختوں کے اوپر ہوں گے، نشستوں کے اوپر ہوں گے، ینظرون نظارہ کرتے ہوئے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم تم پہچان جاؤ گے ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی، یعنی حالت کیا ہوگی کہ ان کے چہروں کے اوپر نعمتوں کی تر و تازگی ہوگی اور تم اس کو پہچان جاؤ گے۔ یسقون من رحیق مختوم اور ان کو پلائی جائے گی، ہاں جی، ایسی شراب جو کیا ہوگی، مہر لگی ہوئی ہو، خالص شراب جس کے اوپر مہر بند ہوگی، مقصد یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی اور کی آمیزش نہیں ہوگی۔ ختامہ مسک اور اس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، ہاں جی، جس میں للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان ریس لگاتا ہے تو ان چیزوں میں ریس لگانی چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون اسی چیز میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ وہ مزاجہ من تسنیم اور اس شراب میں تسنیم کا کیا ہوگی، تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم آپ جانتے ہیں کہ جنت کا ایک چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس شراب کے اندر اس کی بھی آمیزش ہوگی۔ مزاجہ کا معنی جس میں آمیزش ہوگی، مکسنگ ہوگی، کس کی؟ من تسنیم، اس تسنیم کی۔ تسنیم جنت کا ایک چشمہ ہے، عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون جس میں سے پیتے ہیں مقرب لوگ، اللہ کے مقرب لوگ، نزدیک لوگ پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یعنی جو مجرم لوگ ہیں دنیا میں ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، نیک لوگوں پہ ہنستے ہیں۔ ہاں جی بھائی یہ صوفی ہے، یہ مولوی ہے جی، فلاں ہے فلاں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بے دین لوگوں کو، ہاں جی، وہ دیندار لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ وہ کفار بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب ان پر گزرتے تھے، ہاں جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون تو وہ کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ تغامز کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرنا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب یہ لوٹ کر جاتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا فقیہین تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، دل لگیاں کرتے تھے، دنیا کے اندر بڑے مست تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ان کو توجہ نہیں تھی، کوئی دین کی طرف توجہ نہیں تھی۔
وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ مومنوں کو دیکھتے تھے، قالوا، تو یہ کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو بھئی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسجد ہے، ہاں جی مسجد ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، خود جیسے انہوں نے بڑے جہاز اڑا دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ سے دنیا دار اور بدبخت آدمی جو ہوتا ہے، یہ بدبخت آدمی کی علامت ہے کہ وہ ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی نیک لوگوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، پسند نہیں کرتا، یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی دیندار بندے کا، کسی نیک بندے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کفار کی خصلت ہے جس کو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو یہ کام کیا کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، ہاں جی دنیا میں بڑے مست تھے، ہاں جی ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، ان کے اوپر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اشارے کیا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو آگے جی مولوی آ گیا، فلاں آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں اس لیے بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایویں ہی بلا وجہ ان کو کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر آ کے پریشان ہو جائیں گے۔ بھئی آپ کو کچھ کہا ہی نہیں اس نے، بلا وجہ پریشان ہو رہا ہے، تو یہ اس کے دل کے اندر کیا ایک خباثت ہے، سمجھ آ گئی نا۔ تو ایسا جو خبیث النفس شخص ہوتا ہے وہ یعنی اس کفار کے ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھئی بلا وجہ ہی آپ کسی آدمی کے ساتھ کیسے وہ کر سکتے ہو، ہاں بلا وجہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب یہ لوگ مومنوں کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے ان کو نہیں بھیجا گیا مومنوں کے اوپر کوئی نگران، ہاں ان کو کوئی نگران تھوڑی بھیجا گیا تھا، تمہاری ذمہ داری تھوڑی تھی کہ تم ان کے تجزیے کرو، تو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرتے نہیں تھے، ایمان والوں کے اوپر باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا کوئی نگران تھوڑی بنایا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ، بس آج قیامت کے دن، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، من الکفار یضحکون، وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ اب وہ ہنس رہے ہوں گے کہ بھئی دیکھو کیسے تم دنیا میں ہمارا مذاق کیا کرتے تھے، کیسے تم کہتے تھے کہ ہم بیوقوف ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، آج دیکھ لو تمہاری حالت کیا ہوگی۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ اپنی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ حل ثوب الکفار، کیا دے دیا گیا کافروں کو بدلہ، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایمان والے اب دیکھیں گے ہاں یہ کافر جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا کرتے تھے، ہماری تذلیل کیا کرتے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو قیامت کے دن ان کا بدلہ ملے گا، تو کیا ان کا بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ہاں جی ظاہر ہے کہ جب کسی دشمن کو اس کا بدلہ ملتا ہے تو پھر انسان کو سکون ہوتا ہے، ہاں جی انسان جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مومن بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ لوگ جو ہے تیاری نہیں کرتے، سارا کام آپ نے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے، مجھے تھکا دیا آپ لوگوں نے۔